أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اسی لیے یہ آخری آیت ان کے بارے میں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے، وکونوا مع الصادقین، اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. 119 نمبر آیت میں اب یہ فرما دیا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور ہمیشہ سچے لوگوں کے ساتھ رہو، کیونکہ جو لوگ سچ بولتے ہیں ان کے متعلق کوئی پرابلم نہیں ہوتی. پتا ہوتا ہے کہ اس آدمی نے سچ کہہ دیا ہے، کسی کو اچھا لگے برا لگے صاف بات اس نے کر دی ہے. یہ وہ چیز ہے کہ کونوا مع الصادقین. اللہ نے کہا سچے لوگوں کے ساتھ رہو، جو اپنے عقیدے میں سچے، اعمال میں سچے، اللہ کے ساتھ تعلق میں سچے، ان سچے لوگوں کے ساتھ تمہیں رہنا چاہیے. اور فقہا نے اسی لیے لکھا ہے کہ اجماع امت کے حجت شرعی ہونے کی یہ ایک دلیل ہے، کیونکہ امت سچائی پہ ہی متفق ہو سکتی ہے. ایسے نہیں ہو سکتا کہ جھوٹ پہ متفق ہو جائیں. اور جو مشائخ تھے کامل، انہوں نے اس میں لکھا کہ دین میں نیت، قول اور عمل تینوں میں سچائی رہنی چاہیے، کیونکہ مع الصادقین کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے کہ قریب رہو ان کے، جو سچے لوگ ہیں ان سے اپنا تعلق قائم رکھو. تو نتیجہ یہ کہ وہ سچائی ادھر سے تمہارے لیے آئے گی. جب سچے لوگوں کے ساتھ رہو گے تو ان کی صحبت کا اثر رہے گا. سعدی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ صحبت کا اثر عجیب و غریب چیز. انسان کے نفس میں ایک حرکت ہے چوری کی، اور یہ چراتا ہے بڑی جلدی. جس چیز سے متاثر ہوتے ہیں بچے اس چیز سے چوری کر لیا کرتے ہیں. اپنے استاد سے متاثر ہوتے ہیں اسی کی طرح گھر آ کے بات کرنے لگیں گے. اپنے ٹیچر کو دیکھتے ہیں کہ اس نے کیسے لکھا، کیسے پڑھایا، یہ بچے بچیاں گھر آ کے ویسے ہی پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، لکھنا شروع کر دیتے ہیں. وہ لہجہ تک وہی ہو جاتا ہے. اور یہ چیزیں حقائق پہ مشتمل ہیں. اس لیے یہ جتنے لوگ سکول کرتے رہتے ہیں نا، سکول کھولنے، ہم کہتے ہیں یہاں سارے سکول کھولو، بہت اچھی بات ہے، کوئی ماڈل لا کے یہاں بٹھاؤ جس کو دیکھ کے بچے یہ سیکھیں کہ ہمیں اپنے آپ کو اس طرح بنانا ہے. یہ ماڈلز ختم ہو گئے. یہ مسلمانوں میں اب ماڈل شخصیات جو ہوا کرتی تھیں اب نہیں رہیں. یہ شخصیات کا مسئلہ ہو گیا ہے، قحط الرجال ہو گیا ہے. جب قوموں میں زندگی، جب قوموں میں موت عام ہو جاتی ہے نا تو زندگی کا قحط پڑ جاتا ہے. یہی ہوتا ہے. 10,000 آدمی مر گئے. ابھی حال ہی میں افریقہ میں ایک قحط پڑا تھا. تو جب قحط پڑتا ہے تو موت عام ہو جاتی ہے اور زندگی کم ہو جاتی ہے. اور جب انسانوں کا قحط پڑتا ہے تو زندگی عام ہو جاتی ہے، موت کا قحط پڑ جاتا ہے. عام زندگی ہو گئی. مسلمانوں کی آبادی تعداد اتنی ہے 1 ارب کے قریب شاید پہنچ گئے ہوں گے یا اس سے بھی زیادہ ہو گئے. لیکن وہ جو زندہ لوگ تھے وہ کہاں گئے؟ وہ جو شخصیات تھیں وہ کہاں گئیں؟ یہ قحط پڑ گیا. بندوں سے بندے بنتے تھے، افراد سے افراد بنتے تھے، فرد سے فرد بنتا تھا، اور یہ صحبت کی تاثیر اور یہ چیزیں تھیں. اب وہ افراد بھی نہیں رہے، وہ معاشرہ بھی نہیں رہا، اور لوگوں کو یہ ایک نئی چیز سوچ گئی ہے کہ لوگ کہتے ہیں گروپ بنا لو اور گروپ کی صورت میں دین کا کام کریں گے. ایک گروپ بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں مسجدیں بناؤ. ایک گروپ بن گیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ چلیے اسپتالوں کا کام کرتے ہیں. ایک گروپ بن گیا ہے، وہ کہتا ہے بوسنیا چلے جاؤ. ایک گروپ ہے وہ کہتا ہے افغانستان چلے جاؤ. نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ اس گروپ میں جو امیر بنتا ہے، جو اس کی باطن کی بیماریاں ہوتی ہیں وہ سب میں آتی ہیں. اس کی اگر تربیت ہوئی بھی ہو تو دوسروں کی تربیت ہوتی ہے، اور اس کی تربیت نہ ہوئی ہو تو پھر کوئی تربیت نہیں ہوتی. اور گروپ بنانے کے مزے یہ ہیں کہ اس میں کوئی کسی کے سر پہ تھوڑا ہی ہوتا ہے کہ اسے ڈانٹ سکے.
اسے کسی دن تھپڑ لگا سکے، اسے کسی دن کسی کام سے روک سکے، تو جماعتوں سے تربیت نہیں ہوتی، تربیت افراد سے ہوا کرتی ہے، فرد فرد کو بناتا ہے۔ یہ شروع سے چلتا رہا ہے اور 1500 برس میں یہی ہوتا رہا۔ ہم پتہ ہمارا آپ کے پاس ہی رہے گا انشاءاللہ، کس سے پوچھ لینا، اس امت میں کوئی 5 آدمی ایسے بتا دیں جنہوں نے کام کیا ہو، صحیح معنی میں اسلام کی تجدید ہو گئی ہو، اسلام کو سنبھالا ہو، اور وہ فرد کسی فرد سے نہ بنا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی لوگ بات کرتے ہیں، شیخ تو 14 صدیوں میں فرض کر لو 2-4 نادر ایسے نکل آئے، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ کوئی قاعدے کلیے کی بات نہیں۔ ابن قیم کہاں بن گئے تھے؟ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہاں بنے ہیں؟ ابن رجب کہاں بنے ہیں؟ یہ سارے کے سارے لوگ باقاعدہ تربیتوں کے نتیجے تھے، اور تربیت ہوتی رہی اور پر کٹتے رہے کہ یہ کام کرنا ہے، یہ کام نہیں کرنا، اور سختی برداشت کرتے رہے۔ نتیجہ یہ کہ جب بڑے اٹھے تو یہ چھوٹے آٹومیٹیکلی بڑے بن گئے۔ یہ چیزیں ہوئیں، اور امت نے اس چیز کو بھلا دیا ہے، اب ختم کر دیا ہے۔ لوگ چاہتے ہی نہیں کہ وہ کہیں سر جھکا کر بیٹھیں، لوگ چاہتے نہیں کہ کوئی تربیت کرے، اور یہ چیز نہیں ہوا کرتی۔ اب ماڈلز نہیں نہ رہے، جب وہ نہیں رہے تو دین میں آپ دیکھیے پھر کتنے تغیرات پیدا ہو گئے ہیں۔ سعدی رحمۃ اللہ نے ایک جگہ لکھا ہے کہ گلے خوشبوئے در حمام روزے۔ ایک دن حمام میں گیا میں نہانے کے لیے، تو مٹی سے خوشبو آ رہی تھی۔ رسید از دست محبوبے بدستم، میرا جو دوست تھا کوئی، اس نے مجھے مٹی دی تو میں نے سونگی، بڑی خوشبو آ رہی تھی مٹی سے۔ بدو گفتم کہ مشکی یا عبیری، بڑی بڑی 2 عمدہ خوشبوئیں جو ہوتی ہیں نا، مشک، عنبر، اس کا نام لے کے کہتے ہیں کہ میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ ازبوئے دل آویزے تو مستم، میں تمہاری یہ جو اتنی دل آویز خوشبو ہے، اس نے تو مجھے پاگل کر دیا ہے، اتنی اچھی خوشبو ہو تم۔ بے گفتہ من گلے نا چیز بودم، وہ مٹی مجھ سے کہنے لگی کہ میں وہی نالائق ناکارہ مٹی ہوں جو زمین پہ ہوتی ہے، ولیکن مدت با گل نشینم، لیکن ایک عرصے تک مجھ میں گلاب کا پودا لگا رہا ہے، پھول کا۔ جمالے ہم نشیں درمن اثر کر، اور وہ جس کے ساتھ رہی ہوں اس کی خوشبو مجھ میں آ گئی ہے، وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، وگرنہ میں تو وہی مٹی ہوں جو زمین پہ پڑی رہتی۔ یہ چیز ہوتی ہے کہ انسان ان اثرات کو قبول کرتا ہے، ماڈلز دیکھتا ہے، پھر اس کے مطابق شخصیت بن جاتی ہے، اس کے مطابق ایسے ہی تو نہیں حدیث میں آیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ چلتے تھے تو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی آدمی کو نہیں دیکھا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح چلتا ہو، اٹھتا بیٹھتا ہو اور ایسی ہی خوشبو لگاتا ہو جیسے ابن مسعود رضی اللہ عنہ۔ یہ نسبتیں کبھی اتنی قوت سے منتقل ہوتی ہیں، اتنی قوت سے منتقل ہوتی ہیں کہ حضرت فرماتے تھے، مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، ہمارے حضرت کا جب انتقال ہوا شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا، تو اس کے بعد میں گیا، میں نے دیکھا مولانا عبدالعزیز صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کو جو حضرت کے جان نشین تھے، تو انہوں نے کہا مجھے دیکھتے ہی ایسا لگا جیسے یہ تو اپنی حضرت بیٹھے ہوئے، اور یہاں تک کہ شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے دانت نہیں تھے تو وہ مصنوعی دانت استعمال کرتے تھے۔ حضرت فرماتے تھے وہ مصنوعی دانت حضرت کے، وہ شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک صاحب لے کے گئے تو انہوں نے اپنے شیخ کے استعمال شدہ دانت تھے، انہوں نے محبت سے ایسے ہی ان کے بھی دانت ختم ہو گئے تھے، اپنے منہ میں ڈالے اور انہوں نے کہا وہی دانت بھی آئی نہیں ان کو فٹا، بس وہی استعمال کرتے رہے۔ یہ ایسی عجیب و غریب صورتیں پیش آتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ نے اس چیز کو تفصیل سے لکھا ہے، اب کیا اس کو بیان کرنا ہے، مگر ہوتا یہی کہ سچوں کے ساتھ رہنے سے سچ آنا شروع ہو جاتا ہے، اور گمراہ لوگوں کے ساتھ رہنے سے گمراہی بھی آ جاتی ہے، برے لوگوں کے ساتھ رہے گا برائی بھی آ جائے گی۔ یہ سب چیزیں ایسے ہی ٹرانسفر کرتی ہیں، حتیٰ کہ انسان کی جب تربیت ہو جاتی ہے پھر اس انسان کا معاملہ مختلف ہو جاتا ہے۔ آپ ایسے ہی سمجھ لیں جیسے دودھ میں پانی مل جاتا ہے، دہی ہو تھوڑا سی مشکل پیش آتی ہے، ذرا اسے بلونا پڑتا ہے، پھر پانی اس میں بھی مل جاتا ہے۔
اور آخر میں جب مکھن نکل آئے نا، پھر مکھن میں پانی نہیں ملتا. پھر مکھن تو یعنی گھی اگر خالص ہے تو ایک گھڑا اگر آپ اس کا پھینک دیں دریا میں بھی تو وہ اپنا وجود برقرار رکھتا ہے، وہ اس میں نہیں ملتا. تو آدمی جب تربیت کے بعد ایک مقام پہ پہنچ جاتا ہے اور رسوخ پیدا ہو جاتا ہے، جم جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے طبیعت اللہ کے ساتھ تعلق میں، تو پھر وہ خارج سے آنے والے اثرات کو ریپیل کرتا ہے، باہر پھینکتا ہے، اور جو اس کے اندر چیز ہوتی ہے اس سے انوار، اس سے برکات، پھر اللہ نے جو کام لینا ہو پھر لیتا ہے اللہ. یہ سسٹم. اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو. حضرت کعب رضی اللہ عنہ سچے تھے نا، اس سچائی نے انہیں فائدہ دیا، اور اس سچائی نے کہاں سے کہاں پہنچا دیا.